صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے بارے میں بات ہوئی۔ اللہ نے ان کے سب سے پہلے ایمان لانے کو بہت پسند کیا اور قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ ان کو جو اعزاز حاصل ہوئے ان میں سب سے پہلے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 لوگ ہیں اور پھر ان لوگوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت اور جانشینی کا انتخاب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی تھی ان کے بعد خلیفہ نامزد کرنے کے لیے وہ سب السابقون اور اولون میں سے ہی تھے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ذکر ہوا۔ ایک اور مشہور صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے قرآن سیکھو۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں عقبہ بن معید جو مشہور سردار ہے مکہ کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، کہتے ہیں کہ میں اس کی بکریاں چراتا تھا۔ میں ایک دن مکہ سے باہر ایک پہاڑی پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں ان کو چراتا ہوں اور یہ امانت ہے میرے پاس، اس لیے میں ان کا دودھ نہیں نکال سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا دودھ نہ آتا ہو، جس نے کوئی بچہ نہ جنا ہو؟ تو میں نے ایک بکری آگے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ نکالا اور خود بھی نوش کیا اور مجھے بھی پلایا۔ اتنا زیادہ دودھ اس بکری کے تھن سے نکلا۔ پھر آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اکلس، یعنی سکڑ جا، اور کہتے ہیں کہ وہ ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معجزے کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور میں مسلمان ہو گیا۔ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تو پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص ذاتی خدمت میں مامور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کپڑے بدلتے تو یہ چادر تان کے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اور مسواک انہی کے پاس ہوتی تھی۔ دوستو، ایک اور نوجوان صحابی جو ایک بڑے قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے، ان کا نام حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ قریش کا ایک وقت ان کے والد صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بڑے سردار ہیں، عزت دار ہیں اور سمجھدار ہیں، آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیں کہ اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی مجلس میں گئے، آپ نے ان کو دیکھ کر کہا اپنے سردار کے لیے جگہ بناؤ اور آپ کو اپنے قریب بٹھایا۔ حسین نے کہا قریش آپ سے بہت خفا ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کو نہیں مانتے اور بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین نے کہا ہم 7 خدا کو مانتے ہیں، 6 خدا زمین پر اور 1 خدا آسمان پر ہے، اور آسمان والے کو ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی شدید تکلیف پہنچے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا مال ختم ہو جائے، غربت آ جائے، شدید بیماری ہو تو کس خدا کو پکارو گے؟ کہا گیا آسمان والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسی عجیب بات ہے، تمہاری مصیبت پریشانیاں آسمان والا دور کرے اور جب عبادت کا وقت آئے تو تم زمین والے کو اس کے ساتھ شریک کر دو، کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین اسلام کو قبول کر لو جس میں کسی زمینی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے اور صرف ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے بہت متاثر کیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے ہی کلمہ پڑھا تو ان کے بیٹے عمران جو اسی مجلس میں موجود تھے ایک جوش میں اٹھے اور اپنے والد کے ہاتھ اور پیشانی کو چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا مجھے عمران کا یہ طرز عمل بہت اچھا لگا۔ دوستو اسی طرح سابقون اور اولون میں سے ایک نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کو فارس سے رومی لشکر پکڑ کر لایا تھا اور لا کر روم میں بیچ دیا تھا۔ وہاں سے مکہ کے کچھ لوگوں نے ان کو خرید لیا اور مکہ لا کر اوقاس کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ اس کے آس پاس گھوم رہے تھے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو میں ان سے اس نئے دین کے بارے میں معلومات لے سکوں۔ وہاں مجھے حضرت عمار مل گئے۔ عمار نے مجھ سے پوچھا، سہیب تم کس کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں اور جو باتیں یہ کرتے ہیں اس کو سمجھوں۔ عمار نے کہا میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں، دونوں چلتے ہیں۔ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کی اور اللہ نے ہم دونوں کے دل پلٹ دیے اور ہم دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار جب گھر آئے تو ان کی والدہ حضرت سمیہ نے پوچھا تم سارا دن کہاں تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے اپنا دین پیش کیا اور ہم نے قبول کر لیا، اور انہوں نے وہی آیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی تھیں وہی اپنی والدہ حضرت سمیہ اور اپنے والد حضرت یاسر کو سنائیں۔ اسی وقت آپ کے والد اور والدہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ چار لوگ حضرت صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عمار اور ان کے والدین پر قریش مکہ نے بہت مظالم ڈھائے، ان کو تپتی دھوپ میں آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر ان کو کوڑے مارے جاتے، آپ تینوں خون میں لت پت ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھتے اور ان سے کہتے اے یاسر کے خاندان صبر کرو، اور ان کو آخرت کی کامیابی کی بشارت دیتے تھے۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اپنا مرتبہ آخرت میں بہت بلند کر لیا۔ دو اور حضرات کے قبول اسلام کا مشہور واقعہ ہے جن میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے رشتے تھے۔ ایک تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تیسرا رشتہ ان کا یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 برس بڑے تھے اور آپ دونوں نے بچپن ساتھ کھیل کر گزارا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت رکھتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں مزاح تھا اور شکار کے شوقین تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے تھے اور دن بھر شکار میں مصروف رہتے تھے۔ واپس آ کے پہلے حرم میں جا کے طواف کرتے اور پھر وہاں سب سے الگ بیٹھ جاتے۔ سب آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس موجود تھے کہ وہاں پر ابو جہل آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بدتمیزی کی، برا بھلا کہا اور پتھر مارے۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پاس ہی عبداللہ ابن جدال کا گھر تھا، اس کی کنیز یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو شدید تکلیف پہنچی کہ کیسے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کسی عذر کے پریشان کیا۔ حضرت حمزہ اسی راستے سے واپس آ رہے تھے اپنے گھوڑے پر۔ اس کنیز نے حضرت حمزہ کو آواز دی اور کہا تم شکار میں مصروف ہو اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج بہت برا سلوک کیا اور اتنا برا بلا کہا کہ میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتی۔ حضرت حمزہ شدید غصے میں آ گئے اور پوچھا ابو جہل کس طرف گیا ہے؟ کنیز نے بتایا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گیا ہے۔ آپ بیت اللہ پہنچے اور وہاں سب سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں آپ کو ابو جہل نظر آیا۔ آپ نے اسے بہت سخت الفاظ میں مخاطب کیا اور آپ کے پاس جو کمان تھی وہ اس کے سر پر ماری، اس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے اس سے کہا تم نے میرے بھتیجے کو یہ سب اس لیے بولا ہے کہ وہ اکیلا ہے، تو سن لو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت حمزہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جوش میں آپ نے یہ کہہ دیا۔ آپ واپس حرم گئے، وہاں آپ نے دعا مانگی، اگر میرے بھتیجے کا دین برحق ہے تو میرا سینہ اس کے لیے کھول دے، اگر میرے باپ دادا کا دین ٹھیک ہے تو مجھے اس پر قائم رکھ۔ یہ دعا مانگ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، مجھے خوشی اس سے ہوگی کہ اگر آپ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر مکہ کے ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو جب اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت غصہ ہوئے، اور جو لوگ بھی اسلام لائے تھے قبیلے میں ان کے دشمن ہو گئے۔ جس پر آپ کا بس چلتا اس پر ظلم کرتے، لیکن کسی ایک شخص کو بھی اسلام کی محبت سے دور نہ کر سکے۔ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ تلوار اٹھا کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا گیا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، آپ کے آنے سے خاموش ہو گئیں۔ تلاوت کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہی تھی؟
وہ بولی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کے آپ اپنے بہنوئی سے لڑ پڑے۔ بہن بچانے آئیں تو ان کو بھی بہت مارا، لیکن وہ بولی عمر جو کرنا ہے کر لو، لیکن اسلام اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس الفاظ سے آپ کا دل نرم ہوا اور دیکھا کہ بہن کے سر سے خون جاری ہے۔ آپ کا دل اور نرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے قرآن کی تلاوت کی تو آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور آپ بے اختیار رو پڑے۔ آپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکل گئے، لیکن اس دفعہ آپ کے جذبات الگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر، جو مکہ سے دور کوہ صفا کی پہاڑی میں واقع ہے، وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنچ کر دستک دی۔ کیونکہ آپ کے پاس تلوار تھی اس لیے صحابہ نے دروازہ کھولنے میں تردد کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنے دو، اگر امن سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ نے نہایت جذبات میں جواب دیا ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا